ہے استمساک بالقرآن۔ بعض حضرات نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات دریافت کی کہ اللہ کے محبوب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حق میں کوئی وصیت بھی فرمائی ہے؟ جیسے کوئی دنیا چھوڑ کے جانے والا ہو تو وہ کچھ نہ کچھ وصیت کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ وصیت فرمائی۔ تو صحابی بیان کرتا ہے اوصى بکتاب اللہ، اللہ کے محبوب نے ایک وصیت فرمائی ہے، اور وہ وصیت ہے کہ لوگوں اس قرآن کو نہ چھوڑنا۔ اوصى بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اس کو مضبوط تھامنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے امت کو۔ اور صرف وصیت نہیں فرمائی، ساتھ گارنٹی بھی دی۔ فرمایا میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد بڑے بڑے آزمائشیں اور فتنوں سے تمہارا واسطہ پڑے گا۔ ستکون بعدی الفتن، میرے بعد فتنے ہوں گے، اور وہ فتنے جن کا براہ راست ٹکر ایمان کے ساتھ لگنے والی ہے۔ ایسے فتنے کہ جن کا براہ راست ہدف ایمان بنے گا۔ فرمایا بڑے فتنے ہوں گے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی کہ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے ایمان محفوظ کرنے کا راستہ کیا ہے؟ توجہ کرنی ہے۔ یہ وہ پوچھ رہے ہیں جن کے ایمان کی گارنٹی اللہ نے دی ہے، سوال وہ کر رہے ہیں، اور میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ مل مخرج منہا، مسند دارمی، مل مخرج منہا، ان فتنوں سے جان چھڑانے کا اور ایمان کو محفوظ رکھنے کا راستہ، اس کا کیا نام ہے، کیا طریقہ ہے؟ تو محبوب مکرم نے فرمایا کتاب اللہ، ایک ہی راستہ ہے جس کی بنیاد پہ تم اپنا ایمان محفوظ کر سکتے ہو، اپنے ایمان کے خزانے کی حفاظت کر سکتے ہو۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ فیہ الہدی، اللہ نے ساری ہدایت اسی کے اندر بند کی۔ فیہ الہدی، علماء جانتے ہیں فیہ الہدی کیا مطلب؟ جتنی ہدایت تھی وہ سامان تھا جس سے ایمان بن سکتا ہے اور ایمان بچ سکتا ہے، اللہ نے سارے کا سارا وہ بندوبست قرآن میں کیا ہے۔ فیہ الہدی، اگلا جملہ ذرا غور سے سننا۔ فرمایا من ابتغى الہدی فی غیرہ، جو آدمی اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر دنیا کا کوئی نصاب، دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کا کوئی لٹریچر، دنیا کا کوئی رسالہ، دنیا کی کوئی لکھت اس کی طرف منہ ڈالے گا اس نیت کے ساتھ کہ میرا ایمان بچ جائے، یا ایمان مضبوط ہو جائے، یا ایمان بن جائے، فرمایا قد اضلہ اللہ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مجھے اس اللہ کی قسم، وہ قیامت تک
ہدایت کی پٹڑی پہ نہیں آ سکتا، ہدایت کی پٹڑی پہ نہیں آ سکتا۔ قد اضلہ اللہ، اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، اس لیے کہ ایمان جس کتاب سے مل سکتا تھا اس کتاب کا نام قرآن ہے۔ ایمان کی ضمانت اور گارنٹی دینے والی کتاب وہ قرآن ہے۔ اس قرآن کو چھوڑ کے دنیا کی کوئی کتاب، کوئی نصاب، کوئی پروگرام اس کے پیچھے جانے والا، اللہ کے محبوب خود فرماتے ہیں اضلہ اللہ، اس کو اللہ نے گمراہ کیا اور قیامت تک اسے ایمان نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابھی تک بولنے کے لیے لب تول رہے ہوتے ہیں، اللہ تصدیق پہلے کر دیتے ہیں۔ وکیل ہی یا رب، وکیل ہی یا رب، جن کے وہ زبان اقدس کے موتی ان کی تصدیقیں نکلنے سے پہلے ہو جاتی ہیں، وہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کائنات کے لوگوں اگر ہدایت چاہیے، ایمان چاہیے، ایمان و ہدایت کی دکان ایک ہے، متعدد دکانیں نہیں، اور اس دکان کا نام قرآن ہے۔ قرآن کے باروں بار ایمان تلاش کرنے والا، ہدایت تلاش کرنے والا، قرآن سے ہٹ کر ایمان بنانے والا یا ایمان بچانے والا، وہ جہنم تو جا سکتا ہے، کبھی جنت کا راستہ قیامت تک اسے نہیں مل سکتا۔ فرمایا یہ قرآن حبل اللہ المتین، گارنٹی کے لفظ اب آ رہے ہیں، حبل اللہ المتین، یہی اللہ کی مضبوط رسی ہے، جس کے بارے میں فرمایا واعتصموا بحبل اللہ، لوگو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ اس جمیعا کا تعلق مفسرین نے واعتصموا کے ساتھ بھی جوڑا اور کتاب کے ساتھ بھی جوڑا، اب ترجمے دو ہو گئے، اور تمام مفسرین نے کہ جمیعاً کہاں لگ رہا ہے، واعتصموا کے ساتھ یا بحبل اللہ کے ساتھ؟ اگر واعتصموا کے ساتھ بنائیں، اس سے اس کا تعلق لگائیں، مانا یہ ہوگا کہ سارے تھامو۔ اگر کتاب کے ساتھ اس کا تعلق بنے، مانا یہ ہوگا ساری تھامو۔ آپ کو پتہ نہیں سمجھ بھی آئی ہے؟ سارے تھامو اور بولو شاہ بھائی، ساری تھامو۔ وقت بڑا کم ہے اور مجھے 1 گھنٹے 45 منٹ والی تقریر نہیں آتی، اس لیے غور سے بیٹھے، ہم نے بہت چکر لگا کے آنا ہے۔ سارے تھامو، ساری تھامو، جمیعاً واعتصموا کے ساتھ لگے، سارے تھامو، اور بحبل اللہ کے ساتھ لگے، ساری تھامو۔ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، لوگوں اللہ کی کتاب ساری تھامو، سارے تھامو۔ تم نہیں سمجھے؟ اگر ایک جملہ سمجھ آ جائے، سارے تھامو، اپنے نصاب الگ نہ کرو، اپنا مذہب و ایمان کی کتابیں جدا نہ بناؤ، فرقے بن جائیں گے، جماعت تب رہے گی سارے مل کے تھامو۔ نصاب میں اللہ نے نازل کیا، تمہارا کام کیا ہے؟ نئے نصاب بنانا نہیں، نئی کتاب بنانا نہیں، واعتصموا، اسی کو تھامو۔ اور اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، چند ایسے، اس طرح نہیں، کوئی ایک پارا، اس طرح نہیں، بچوں مطلب دیا گلا، اس طرح نہیں، مٹھیاں مٹھیاں، اس طرح نہیں، مرضی دیا، اس طرح نہیں، پیر کہے، اس طرح نہیں، مولوی کہے، اس طرح نہیں، بزرگ کہے، اس طرح نہیں، اکابر کہے۔ فرمایا نا، بحبل اللہ جمیعا، سارے تھامو، ساری تھامو۔
اگر ایک ہی بات سمجھ آ جائے، اسی کے بارے میں فرمایا حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من قال بہ صدقہ، سبحان اللہ، جو بیان کرے گا میں محمد الرسول اللہ گواہی دے رہا ہوں، گارنٹی دے رہا ہوں، صدقہ، وہ سچا ہوگا۔ ومن حکم بہ عدل، جو قرآن سے مسئلہ بتائے گا، فیصلہ کرے گا، عدل، اس کا فیصلہ عدل پہ مبنی ہوگا، کیونکہ یہ وہ رسی ہے طرفہ بید اللہ، اس کا ایک کونا اور طرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اس کا آپ کی طرف لٹکا ہوا ہے۔ اب جس کا جی چاہے تھام لے، لا تفرقوا، اس میں پھوٹ نہیں ڈالنی، اس کو چھوڑنا نہیں، لا تفرقوا، اسی پہ ڈٹے رہو، اس کو چھوڑو نہیں۔ جس دن تم چھوڑ گئے پھر ٹولیاں بن جاؤ گے، جس دن اس کو چھوڑ گئے پھر جماعتیں بن جاؤ گے، جس دن چھوڑ گئے پھر فرقہ واریت کی بنیاد پڑ جائے گی۔ اگر فرقہ واریت سے بچنا چاہتے ہو اور جماعت رہنا چاہتے ہو، اس کا ایک ہی علاج ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، فرمایا کائنات کے لوگوں اسی کو تھامو، سارے مل کے تھامو اور ساری تھامو، مطلب کی نہیں، اس طرح نہیں۔ یہودی جو تھے انہوں نے تورات تھامی تو تھی لیکن کچھ مطلب کی لے لی، جو مطلب کے خلاف پڑی وہ چھوڑ دی۔ فرمایا تم نے ایسے نہیں کرنا، اس قرآن پہ ایمان کا مطلب یہ ہے بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک سب پہ ایمان رکھنا، اس کا نام ایمان ہے، اور اتنے مجموعہ میں سے کسی ایک جز کا انکار کرنا اس کا نام کفر ہے۔ برتن میں دودھ پڑا ہے، آج کل لوگ اعتراض کرتے ہیں مولوی صاحب بڑے فتوے لگاتے ہو، بیچارہ کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے، لاکھ لاکھ کے کلمے پڑھتا ہے، بڑے سخت ہو، بڑے فتوے لگاتے ہو۔ میں نے کہا تو برتن میں دودھ پڑا ہے اور اس مسئلے سے مسئلہ پوچھ لے، دودھ کے پاک، توجہ کرنا، دودھ کے پاک ہونے کے لیے ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔